بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن کو رات کو بدلتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نگاہ والوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے۔ انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو، انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، یعنی دنیا میں جو انقلاب ہو رہا ہے، جو تبدیلی ہو رہی ہے، جو بدلاؤ ہو رہا ہے، چاہے وہ موسم میں ہو، چاہے وہ حالات میں ہو، چاہے ہمارے اور آپ کے دلوں کے حالات ہوں یا حکومتوں کے حالات ہوں، ان سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے اور ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، ہر تبدیلی سے یہ آواز آ رہی ہے ففہم یعنی سمجھو، ففہم یعنی سمجھو، بیدار ہو جاؤ۔ کس بات کے لیے بیدار ہو جاؤ؟ کہ جیسے موسم بدل رہے ہیں، گرمی کا موسم تھا، سردی کا موسم آ گیا، حکومتیں بدل جاتی ہیں، دن رات بدل جاتے ہیں، اس طریقے سے یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اسی طریقے سے ایک دن تم ختم ہو جاؤ گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اس لیے کہ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ حدیث شریف میں ہے حدیث قدسی، ایک ہوتی ہے حدیث نبوی، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی۔ حدیث نبوی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور ایک ہوتی حدیث قدسی، زبان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان فرماتے ہیں۔ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بات کی نسبت جب رسول اللہ کی طرف کی جائے گی تو اس کو حدیث کہا جائے گا، حدیث نبوی، اور جب بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے یؤذین ابن آدم یسبنی الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ وہ زمانے کو کیسے؟ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے اور میں ہی زمانہ ہوں، وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں، میرے قبضہ قدرت میں سارے اختیارات ہیں، میں دن اور رات کو بدلتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو موسم آیا ہے ہمارے سامنے، موسم سرما، سردی کا موسم، ٹھنڈی کا موسم، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے، ہمیں اس کو ویلکم کرنا ہے، ہمیں اس کو مرحبا کہنا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء، کہ موسم سرما تجھے مبارکباد ہو، تیرا آنا مبارک ہو، تجھے خوش آمدید، تجھے ویلکم۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول۔ کیوں؟ فرماتے ہیں
کہ اس کے اندر دن چھوٹا ہو جاتا ہے، آدمی کو روزہ رکھنے کی سہولت ہے، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، آدمی کو تلاوت قرآن اور تہجد پڑھنے کی سہولت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الشتاء غنیمت العابدین، کہ موسم سرما یہ عبادت کرنے والوں کے لیے ایک بہترین سنہرا موقع ہے۔ جیسے تجارت کرنے والوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی سیزن چل رہا ہے، اسی طریقے سے عبادت گزاروں کے لیے موسم سرما، سردی کا موسم، ٹھنڈی کا موسم ایک سیزن کا موسم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشتاء ربیع المؤمن، موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام، اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے، اس میں وہ روزہ رکھتا ہے۔ وطال لیلہ فقام، اس کی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، اس میں وہ قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قضاء عمری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو تبدیلی ہے، جو انقلاب ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ پہلے تو یہ بات سمجھیں ہم، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، رات کا آنا دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، ادلا بدلی، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ اللہ کی قدرت اور عظمت کو سمجھتے ہیں، بھانپتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی یہ تبدیلی لا رہا ہے، کسی کے قبضے قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے اس کو فالتو میں بیکار نہیں پیدا فرمایا ہے، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ ان کو قرآن عقل مند کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، موسم سرما کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور یہ عبادت کا سیزن اس کو ماننا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ قرآن حدیث میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، اسلاف کی زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کی تربیت کے لیے کافی ہیں۔ تو دن اور رات کا تبدیل ہونا، آنا جانا، گرمی، سردی، بارش، یہ زمانے کے جو انقلابات ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اس لیے زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اتنی سخت ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی نے ریکارڈ توڑ ڈالے، گرمی نے ریکارڈ توڑ ڈالے، اتنی خطرناک گرمی وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیوں، تبصرہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ حدیث شریف میں دعا ذکر کی گئی ہے، اگر ہم وہ پڑھیں تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ کیا ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سخت گرمی ہو اور کوئی شخص یہ کہے لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم اللہم اجرنی من حر جہنم، کوئی یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آج کی گرمی کتنی سخت ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لیجئے، نجات دے دیجئے۔ تو اللہ تعالی جہنم سے یہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے تجھ سے پناہ چاہی ہے، میں پناہ دیتا ہوں، تو گواہ رہے، میں اس کو تجھ سے امان دیتا ہوں، حفاظت دیتا ہوں اور پناہ دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں ہے کہ اگر سخت سردی ہو اور کوئی یہ جملے کہے لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریری جہنم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ میں نجات چاہتا ہوں جہنم کی سخت سردی سے۔
اب آپ یہ کہیں گے کہ جہنم تو آگ ہے، اس میں ٹھنڈک کا کہاں سوال ہے؟ ارے بھائی، زمہریر کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے۔ زمہریر جہنم کا وہ طبقہ ہے جو اتنا ٹھنڈا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اس میں کافر کو ڈالا جائے گا، اللہ کے نافرمانوں کو ڈالا جائے گا تو ٹھنڈی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے ان کی ہڈی سے گوشت نکل جائے گا، اور وہ تمنا کریں گے کہ جہنم کی گرمی آ جائے، جہنم کی گرمی آ جائے، وہ تمنا کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں زمہریر۔ سورہ حل اتى علی الانسان، سورہ دہر میں، سورہ انسان میں اس کا ذکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی حفاظت پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالی کی طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ تبصرہ بازی اور وقت کو ضائع کرنا۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موقع عطا فرما رہا ہے، ہمیں ٹائم دے رہا ہے، ہمیں لمحات عطا فرما رہا ہے کہ لو، یہ وقت تمہارے لیے ہے، تم اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو سنوارو، اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو حسین کرو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی مرد عورت نیک عمل کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے لگژری لائف عطا فرمائیں گے، اسے شاندار زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں شاندار زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں خوب اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہماری تمام پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع ہوں، متوجہ ہوں، توبہ استغفار کریں، اور اپنی زندگی کی قدردانی کریں، اور موسم سرما کی قدردانی کریں۔ علی بن صالح، یہ اور ان کی والدہ اور ان کے بھائی، یہ تین شخص اسلاف میں سے ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے۔ تو حسن بن صالح یا علی بن صالح، اس طرح ان کا نام ہے، نام میں مجھے ذرا شبہ ہو رہا ہے۔ تو دو بیٹے ایک ماں، دو بھائی ماں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ رات کے 3 حصے کریں گے، ایک میں 1 10 پارہ پڑھے گا، دوسرے میں دوسرا 10 پارہ پڑھے گا، تیسرے میں تیسرا 10 پارہ پڑھے گا۔ جس کی باری نہیں ہوگی وہ آرام کرے گا، اور اس کے بعد جس کی باری آئے گی وہ 10 پارے پڑھیں گے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ معمول کو چھوڑنا نہیں ہے، اب ہم 15 پارہ پڑھیں گے دونوں لوگ۔ چنانچہ پوری رات میں وہ 15 پارہ پڑھتے، یہاں تک کہ ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے، اب ایک بھائی بچے، ایک بیٹا بچا اس مرحومہ کا، تو وہ پوری رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ تھے، صحابہ کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑے ہوئے ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام فرماتے، تہجد پڑھتے، رات میں عبادت فرماتے کہ آپ کی پنڈلی میں اور آپ کے پاؤں مبارک میں، قدموں میں ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشائے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو وہ فرماتے کہ افلا اکون عابدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہمارے اور آپ کے محبوب بخشائے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ ایک رات ایک آیت پڑھ کر گزار دی، وہ بھی رو رو کر۔ وہ آیت یہ ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے جو سورہ مائدہ کے اخیر میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اگر آپ
میری امت کو عذاب دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کی مملوک ہیں، آپ کو حق ہے، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ بڑے غالب حکمت والے ہیں۔ اس آیت کو پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر امت میں پوری رات روتے رہے اور اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ایک رات وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت ہے کہ جس دن کہا جائے گا کہ آج مجرمین الگ ہو جائیں، آج مجرمین الگ ہو جائیں۔ دنیا میں تو ہر کوئی ساتھ میں رہتا تھا، گنہگار نیکوکار سب ساتھ میں ہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرمین الگ ہو جائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پڑھتے رہے اور پوری رات روتے رہے۔ میرے بھائیوں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارا دل عظمتوں سے بھر جاتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ میرے بھائیوں، بہت افسوسناک معاملہ ہے۔ اس لیے غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، طاقت اور قوت دی ہے، مسجد میں آنے کی صلاحیت دی ہے، اپنے سامنے جھکنے کی طاقت دی ہے کہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو سجدہ نہیں کر سکتے، ان کا دل ترستا ہے کہ کاش کہ ہم بھی زمین پر سجدہ کریں۔ آج ہمیں اور آپ کو یہ طاقت اور صلاحیت موجود ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور موسم بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹائم بھی دے رہے ہیں، راتیں لمبی لمبی ہیں، دن ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ٹھنڈی کا موسم ہے، بھوک پیاس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ذمے کتنے قضا روزے ہیں میرے بھائیوں، ان قضا روزوں کو قضا کر لیں، یہ موقع ہے۔ ہمارے ذمے کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، ان نمازوں کو پڑھ لیں۔ ہم نے راتوں کو اپنے گھروں کا ماحول کیا بنا رکھا ہے میرے بھائیوں، موبائل، ٹی وی، گپ شپ، طرح طرح کے رسوم رواج، کھانے پینے، وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، حالانکہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے اگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے کیا کیا؟ کہاں صرف کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو تبدیلی ہے اور یہ جو ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، یہ سب اللہ کا ایک سسٹم اور نظام ہے۔ اور بھی ایک وجہ ہے، حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے، سائنس، دنیا کی سائنس جو کہنا چاہے کہے، اسے حق ہے، ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے کہ بھائی سردی کیوں، گرمی کیوں، سورج قریب ہے کرۂ ارض سے تو گرمی ہوتی ہے، سورج جب زمین سے دور ہو جاتا ہے تو سردی ہو جاتی۔ سائنس کو جو کہنا ہے کہیں، حدیث شریف کیا کہتی ہے، ہمارے نبی معلم انسانیت نے کیا رہنمائی کی ہے، رہبر انسانیت نے کیا رہنمائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، میرا باس حصہ باس کو کھا رہا ہے، یعنی اتنی اس کے اندر آگ اتنی گرم کر دی گئی، اتنی گرم کر دی گئی یا اتنی ٹھنڈی کر دی گئی کہ آگ آپس میں ایک دوسرے کو آگ کے حصے کھا رہے ہیں۔ تو جہنم نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے، اور اس نے کہا مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جہنم ایک سانس لیتی ہے تو تم گرمی کو محسوس کرتے ہو، اور جب جہنم دوسری سانس کو لیتی ہے تو تب تم سردی کو محسوس کرتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم گرمی سے جہنم کی گرمی کا احساس کریں اور سردی سے جہنم کی سردی کا احساس کریں۔ ہم عبرت پکڑیں، جیسا کہ شروع میں آیت ہم نے پڑھی، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں نگاہ والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے، سبق ہے، پیغام ہے۔ تو یہ سردی کا موسم جو آ رہا ہے، ہم ذرا یہ سوچیں کہ جہنم کی سردی کا کیا عالم ہوگا،
یہاں دنیا کی سردی کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، بغیر سویٹر جیکٹ کے ہم باہر نہیں نکلتے ہیں، بغیر کمبل کے سوتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کی نگرانی کرتے ہیں کہیں ان کو سردی نہ لگ جائے، ٹھنڈی نہ لگ جائے، لیکن آخرت کا جو ٹھنڈ عذاب ہے اس کا کیا عالم ہوگا، اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تدبیریں اور کیا تیاریاں کی ہیں۔ دنیا کی سردی جب آتی ہے تو ہم گرم چیزوں، گرم کپڑوں کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں، گرم چیزوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، حلوے وغیرہ اور لڈو وغیرہ بنانے شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے دنیا کی سردی سے تکلیف نہ ہو۔ تو آخرت کا جو معاملہ ہے اور اللہ کی جو پکڑ ہے اور وہاں کا جو حساب دینا ہے، اس سلسلے میں ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کی، ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سردی کا موسم ہمارے لیے جہاں موسم بہار ہے عبادت کے واسطے، وہیں عبرت کا بھی موسم ہے، سبق لینے کا بھی موسم ہے اور غور و فکر کرنے کا بھی موسم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی عبادات کو بڑھا دینا چاہیے، فالتو چیزوں سے، فالتو اور ٹائم ویسٹ کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دعوتوں کا بہت زیادہ سیزن ابھی چل رہا ہے، شادیوں کا۔ میرے بھائیوں، میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں، دست بستہ کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے شادی کو سادگی سے کیجئے، نکاح کو آسان کیجئے، مشکل مت بنا دیجئے، اور رسوم رواج کے چکر میں، اپنی مالداری کو دکھانے کے چکر میں آپ شادی اور بیاہ کو مشکل مت کیجئے۔ ہمارے اور آپ کے نبی نے شادی کو بہت آسان کر کے گئے ہیں اور اس کی بڑی فضیلت بیان کر کے گئے ہیں، اس پر ہمیں چلنا چاہیے، کیونکہ اتنا زیادہ وقت اس میں ضائع ہوتا ہے، نمازیں چھوٹتی ہیں، تو ایسی تقریبات کہاں ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو سکتی ہیں اور کہاں اس میں اللہ کی برکت آ سکتی ہے، جس میں اللہ کی نافرمانیاں کھلم کھلا نافرمانیاں ہوں۔ عبرت کے ناخون لیں، عبرت اور ہوش کے ناخون لیں، عبرت کی نگاہوں سے اس کو دیکھیں اور اللہ سے معافی تلافی کریں۔ جو ہو گیا، لیکن اب اللہ ہمیں سمجھ دے رہا ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے حالات کتنے ناگفتہ بھی ہیں۔ آپ ذرا راتوں میں چکر لگائیے، لوگ فٹ پاتھوں پہ یوں ہی سو جا رہے ہیں، ان کے بچے بھی سو رہے ہیں، ماں کے پاس کمبل ہے تو بچوں کے پاس کمبل نہیں ہے، اور ہم لوگ کتنا عیش و عشرت کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس نرم بستر ہیں، ہمارے پاس گرم بستر ہیں، ہمارے بچوں کے پاس سب گرم سامان ہے، لیکن قوم اور امت اور ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، ہمارے ملک کا نام تو غریبی میں مشہور ہو چکا ہے پوری دنیا میں، حکمرانوں نے وہ اس کا حال بگاڑا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہر زمانے میں، اور بلکہ امت محمدیہ اور امت مسلمہ کو جو مقصد ہے وہ لیڈ کا مقصد ہے۔ آپ کو اور ہمیں اللہ پاک نے جو بنایا ہے وہ جہاں بانی کے لیے بنایا ہے، نگرانی کے لیے بنایا ہے، کیونکہ تم ہی بہترین امت ہو، تم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہو، تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے، تمہارے پاس وہ اصول ضابطے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری حکومت میں اگر کوئی بکری بھوک سے مر گئی تو مجھے ڈر ہے کل قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا کہ یہ بکری بھوک اور پیاس سے کیسے مر گئی۔ ہمارے پاس ایسے حکمراں ہیں، ہمارے پاس ایسے حکمراں ہیں جو خود غریبوں کا کام، محتاجوں کا کام اپنے ہاتھوں سے کر دیتے تھے اور راتوں میں نگرانی کرتے تھے۔ دنیا کے سلاطین دنیا بھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، عمر کے جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے پاس ایسے حکمراں ہیں، ہماری ایسی تاریخ، شاندار روشن تاریخ ہمارے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کو دہرانے کی ضرورت ہے، اسی کو دہرانے کی ضرورت ہے، اسی کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، اسی پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کوئی تنظیم ہو، کوئی فوٹوگرافر ہو، کوئی جو ہے کیمرہ مین ہو تبھی ہم کوئی نیک کام کریں گے۔ اللہ کے لیے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ ہمارا زندگی کا مقصد اللہ ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔
تو میرے بھائیوں، ہم نے ابھی گزشتہ رات میں، کل کی رات میں، تمباکو ولی کے کچھ نوجوان، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو اور دوسروں کے لیے سبق ہو۔ تمباکو ولی جو میرے آنے سے پہلے سب بتاتے ہیں کچھ لوگ کہ کیا تھی وہ آپ بہتر جانتے ہیں، تو کچھ نوجوان پھول جیسی جوانی رکھنے والے یہ چاہتے تو یہ بھی کسی اڈے پر جا کر بیٹھ جاتے، یہ چاہتے تو یہ بھی جو ہے اپنا وقت لہو و لعب میں صرف کر دیتے، جو ہمارے قوم کا حال ہے۔ لیکن انہوں نے 12 بجے کے بعد ہم لوگ نکلے کمبل لے کر، تو کئی لوگ ایسے ملے جن کے پاس بچھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، اوڑھنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، کوئی پتلی سی چادر اوڑھ کر سویا ہے، اور کچھ ایک فیملی ایسی دکھی کہ کتا بھی ان کے اندر گھس کے سو رہے، دو کتے ان میں گھسے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر ہم خوب اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ یہ رات میں فرماتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، کہ رات میں سونے سے پہلے اپنے تمام اعضاء کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرا ہاتھ سلامت ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرے پیر سلامت ہیں، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرا ایمان سلامت ہے۔ شکر، لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ قرآن کی 5ویں پارے کی آخری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، اللہ کو کیا ملے گا؟ لیکن یہی ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حالات بہت تنگ دست ہیں، ہم کہاں اپنے پیسوں کو اڑا رہے ہیں؟ پیسوں کو جمع کر کے رکھیے، حفاظت سے رکھیے، جہاں خرچ کرنے کا موقع ہو خرچ کیجیے۔ السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، وقریب من الناس، وبعید من النار۔ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بخیل جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ سے دور ہے۔ بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے۔ بعید من الناس، لوگوں سے دور ہے، لوگوں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ قریب من النار، اور وہ جہنم کے قریب ہے۔ کون؟ بخیل۔ تو میرے بھائیوں، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کی ذات کا آپ پر حق ہے۔ کیا مطلب؟ آپ سردی کے موسم میں جہاں اپنی ضروریات کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، وہیں آپ اپنے اہل و عیال، اپنے قرب جوار، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار اور امت مسلمہ، چاہے وہ برادران وطن ہو یا برادران اسلام ہو، کوئی بھی ہو۔ رات ایک کمبل ایسے شخص کو اڑایا گیا جو مرزا پور کا رہنے والا، امیش نام کا، اس کو بچوں نے، نوجوانوں نے اس کو کمبل اڑایا، وہ لیٹا ہوا ہے، کچھ نہیں، ٹھنڈی ہے، پتلی سی چادر ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ستم گر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اور یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ آپ کا عمل صحیح ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ کے اخلاق درست ہوں، آپ کو کوئی طاقت نہیں دبا سکتی، کوئی طاقت آپ کو ختم نہیں کر سکتی، کوئی حکومت آپ کو زیر و زبر نہیں کر سکتی، اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تم ہمارے بھائیوں کو بھیڑ کی شکل میں آ کر قتل کر دیتے ہو، حملہ کر دیتے ہو، ہماری مسجدوں کو توڑ دیتے ہو، ہمارے قرآن کو جلا دیتے ہو، وہ تمہارا اخلاق ہے، وہ تمہارا ایمان ہے۔ لیکن ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ ستم گر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ محبت فاتح عالم، محبت سے آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، اپنے حسن اخلاق سے پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سردی کا موسم اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اس میں انقلاب ہے، یعنی تبدیلی ہے، اور اس میں سبق ہے، اور اس میں ہمارے اور آپ کے لیے
ایک بہترین لمحہ ہے، فرصت کے لمحات ہیں عبادت کے لیے، اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے اور اللہ کی مخلوق پر ترس کھانے کا بھی موقع ہے کہ آپ ماشاءاللہ عیش و عشرت سے ہیں، آرام سے آپ کے پاس گھر ہے، در ہے، نرم گرم بستر ہیں، لیکن جو اور لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، فٹ پاتھوں پر سو رہے ہیں. میں نے یہ غور کیا کہ وہ قوم اور وہ حکومت کیسے ترقی کر سکتی ہے جس میں لوگ بھوکے سو جائیں، جس میں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، جس میں لوگوں کے پاس اوڑھنے کے لیے سامان نہ ہو. وہ حکومت کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ وہ لوگ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ پاک نے دنیا کی جہاں کے لیے، دنیا کی نگرانی کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہم اولاً اپنی نگرانی کریں، اپنے گھر والوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اور فرصت کے لمحات کی قدر کریں. علم سیکھیں، علماء کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں شریک ہوں. مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب حیدرآباد کے بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے اللہ والے، وہ فرماتے ہیں ایک میم کو 3 میم سے جڑے رہنا ہے. کوئی فتنہ آپ پر اثر نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی فتنہ ہو، کوئی بھی فتنہ ہو، چاہے وہ دنیا کا فتنہ ہو، چاہے دین کا فتنہ ہو. اس لیے کہ دین میں بھی بہت سارے فتنے قیامت تک آتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ایک میم کو 3 میم سے جڑے رہنا ہے. ایک میم کون؟ مسلمان. اور 3 میم کون؟ مسجد، مدرسہ، مولوی. مسجد، مدرسہ، مولوی. اس سے اپنے آپ کو نتھی کر لو، جڑے رہو. انشاءاللہ نہ دنیا کے فتنے آپ کو ستا سکیں گے، نہ دین کے فتنے آپ کو بہکا سکیں گے، کیونکہ آپ کے پاس آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے جو آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ یہ دوا لیں، اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی، اور یہ دوا اور اس طرح احتیاط کریں، اس سے آپ کو بیماری نہیں ہوگی. اسی طرح جب آپ علماء سے جڑے رہیں گے جو دین کے ڈاکٹر ہیں، دین کے حکیم ہیں، شریعت کے پاسبان ہیں، نگران ہیں، تو انشاءاللہ کوئی بھی فتنہ، کیسا بھی فتنہ، کیسا بھی شاندار قرآن حدیث کی روشنی میں، سب قرآن حدیث کا نام ہی لے کر آتے ہیں سامنے کہ قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث، لیکن وہ آپ اپنے اندر ایک فتنہ ہوتا ہے، اس کا اظہار بعد میں ہوتا ہے. تو وہ عالم سے آپ بتائیں گے کہ فلانے صاحب کہہ رہے تھے کہ حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، تو عالم کہے گا کہ ہاں یہ بات ان کی صحیح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ وہ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں یا امت سے ہٹ کر کر رہے ہیں. تو ایک میم کو 3 میم سے اپنے آپ کو نتھی رکھنا ہے. مسلمان کو مسجد سے، مدرسے سے، مولوی سے، اور مسلمان کو ان 3 میم کو مضبوط بھی کرنا ہے. یہ بھی یاد رکھیں. آخری بات، مسجد بھی آپ کی شاندار ہو، سردی موسم کے لحاظ سے صفے ہوں، موسم کے لحاظ سے آپ کے ہاں گرم پانی کا انتظام ہو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مسجد میں الحمدللہ. تو آپ کی مسجدوں میں بھی موسم کے لحاظ سے اس کا انتظام ہو، مسجد بھی شاندار ہو اور مدرسہ بھی شاندار ہو. اگر یہ مدرسے بند ہو جائیں گے، ممبر پر بیٹھ کر سمجھانے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا. اور نمبر 3 پر علماء، اگر یہ کاروبار میں لگ گئے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بتائے گا، کیونکہ اس کو ڈاؤٹ رہے گا، اس کو خود کو پتہ نہیں ہوگا، اس کو کیونکہ ساری انرجی کاروبار کی طرف ہے، تو وہ مطالعہ کب کرے گا؟ وہ مطالعہ کب کرے گا؟ ہمارے پاس ہزاروں مثال ایسی ہیں. کیونکہ جو کام ڈاکٹر کا کام اگر وہ دکان کھول کر بیٹھ جائے تو دوا کیا دے گا وہ؟ یہی بالکل مثال علماء کی ہے کہ ان کو مضبوط رکھیے.